میڈیکل کالج جاتے ہوئے اس نے ماں باپ اور سر عبدالرحمن کی خوب دعائیں لیں، مگر شاید زندگی کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں درجن بھر سیاسی پارٹیوں کی تنظیمیں تھیں جو عبداللہ کی صلاحیتوں کو اپنے پالیٹکس کی تقویہ میں استعمال کرنا چاہتی تھیں، مگر عبداللہ کو بھلا ان الجھنوں سے کیا مطلب؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گفتگو اور مذہب دعوت گستاخیوں اور بد نصیبیوں پر چلی گئی، اور آخر کار ایک دن ایک پارٹی کے لڑکوں نے عبداللہ کو خوب مارا، کپڑے پھاڑ دیے ہیں اور کتابیں تک جلا دیں، اور اسے اٹھا کر تمام اساتذہ پولیس کے سامنے کالج سے باہر پھینک دیا۔ پولیس والوں نے اسے کہا اگر آیا تو کالج میں ہیروئن رکھنے کے جرم میں زندگی بھر جیل میں سڑا دیں گے، اور عبداللہ ڈاکٹر صاحب کے خواب کی لاش اٹھائے واپس آ گیا۔ ستارے کچھ بتاتے ہیں، نتیجہ کچھ نکلتا ہے۔ بڑی میرا مقدر دیکھنے والا عبداللہ اپنی ازلی سوال کے ساتھ آج پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کیا پتہ مولوی صاحب کی بددعا ہے، تو منحوس ہو گیا ہے، جہاں جاتا ہے پٹ کر واپس آ جاتا ہے، کوئی کام تیرا بنتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ، نہ مجھ سے پوچھ نہ مجھے بتا۔ اور یہ کہہ کر فضلو اپنے آنے والے گاہک کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ مشوروں اور ملاقاتوں کے ایک سلسلے پر شروع ہوا۔ کسی نے کہا بزنس انٹرمیشن کی راہ دکھائی، تو کوئی کمپیوٹر سائنس کا شیدائی۔ آج ٹی وی پر ہائی وٹ کی کوئی فلم جاری تھی جو عبداللہ نے دکان کے ساتھ والے چائے کے ڈھابے پر دیکھی۔ خوبصورت اور نوجوان لوگ سفید رنگ کے اپرن پہنے شیشے کی بوتلوں میں رنگ برنگے محلول گھماتے پتہ نہیں کیا ایجاد کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ دوائیاں بنا رہے ہیں، تو کسی نے انگریزی ہوئی مووی کو کیمیائی ہتھیاروں سے جوڑ دیا۔ خیر، آج رات خواب میں عبداللہ نے دیکھا کہ وہ وائٹ کوٹ پہنے دنیا کی بیماریوں کی کھوج لگا رہا ہے۔ وہ صبح اٹھا تو مسکرا رہا تھا، اس سے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا، اور وہ تھا بی فارمیسی کے لیے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کروا دیا۔ فضلو سمجھتا رہا کہ فیس کے پیسے کہاں سے لائیں گے، رہے گا کہاں سے، مگر عبداللہ ہمیشہ جواب دیتا کہ ابا، میں 313 کے فارمولے پہ چلتا ہوں، میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو کر نہیں سکتا اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام کے پاس جو بھی تھا وہ لے کر پہنچ گئے تھے۔ فتح جس کا مقدر ہو تو سبیل خود ہی ہو جایا کرتی ہے۔ خیر، وہی ہوا جس کا فضلو کو ڈر تھا۔ ایڈمیشن لسٹ لگی مگر عبداللہ کا نام نہیں تھا۔ لسٹ میں رجسٹرار کے پاس گیا اور کہا کہ گھر سے یونیورسٹی گیٹ پر بیٹھا ہوں کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ یہ رجسٹرار صاحب نے پوچھا کہ تمہارا ڈومیسائل کہاں ہے؟ ہمارے پاس کوڈ سسٹم ہے، چیک کرتا ہوں جناب، ڈومیسائل تو اندرونی سندھ کے ایک گاؤں کا ہے۔ ہاں، اس ضلع کی صرف ایک سیٹ ہے۔ جی بالکل، وہ ایک سیٹ میری ہی ہے، میرے سے زیادہ نمبر ضلع میں کسی کے بھی نہیں۔ ہاں، مگر آپ کے ضلع سے منتخب ہوئے والوں قومی اسمبلی کے ممبر ایجوکیشن منسٹر ہیں۔
ہاں تو عبداللہ نے بے قراری سے پوچھا۔ تو برخوردار عینی طور پر چانسلر کی ایک سیٹ ہوتی ہے اور اس پر ان کا بھانجا تمہارے ہی گاؤں کے ڈومیسائل سے منتخب ہو چکا ہے۔ 35% مارکس لینے کے باوجود اور عبداللہ کو اپنا وجود ٹھہرام سے فرش پوش ہوتا نظر آیا۔ مقدس زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اور دوائیاں، وہ خواب، وہ پریکٹس سب خاک میں مل گیا۔ اب کس منہ سے جائے گا واپس؟ ابا اب میں کیا کروں؟ عبداللہ آج پھر اپنے بے بس باپ کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اخبار میں اشتہار آیا کہ پاس والے شہر میں کمپیوٹر سائنس کا بیچلرز پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے پھر صرف یہی سوچ کے فارم جمع کروایا کہ کچھ کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، ورنہ تو اسے کمپیوٹر سائنس کی کوئی سمجھ نہیں تھی، نہ شوق۔ پھر وہی 313 کا فارمولا۔ اس بار داخلہ تو مل گیا، مگر اسکالرشپ نہ ملی کہ پہلی بار یہ پروگرام شروع ہو، اور ایک خلقت تھی جو داخلہ چاہتی تھی۔ ایسے میں یونیورسٹی کو کیا سوجی تھی کہ وہ مفت میں داخلہ دیتی۔ 1000 روپے ماہانہ فیس تھی، مگر فضلو کے لیے 1000 روپے ماہانہ دینا ناممکنات میں سے تھا۔ بہت سمجھایا، مگر عبداللہ بس دعائیں ہی مانگتا رہا۔ اے اللہ، تو محتاج نہیں، چھوٹے بڑے لوگوں کو تو جب چاہے جیسے چاہے دے دے، تجھے کوئی بجٹ تھوڑی ہی پاس کرانا ہوتا ہے، اسمبلی سے تو مجھے ایسے ہی دیتا چلا جا، بس دیتا ہی رہے۔ اے اللہ میرے مالک، اے میرے رب، تو مجھے اپنی قدرت کا مظہر بنا دے۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ جب اللہ کسی کو دینے پر اترتا ہے تو اسے ہی دیتا ہے، جب کسی کو بلا وجہ نوازتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو وجہ کا محتاج نہیں ہے، مجھے بلا وجہ ہی دے دے، آمین۔ اسکالرشپ تو نہ ملی، مگر عبداللہ کو شام میں نوکری مل گئی، یونیورسٹی کے ساتھ قائم دھوبی گھاٹ پر۔ دن بھر پڑھنا اور رات بھر کپڑے دھونا۔ اتنے پیسے مل جاتے کہ عبداللہ فیس جمع کروا دیتا اور ایک ادھ وقت کچھ کھا بھی لیتا۔ کم کھانے کی عادت کو گھٹی سے ملی تھی، لہٰذا اگر ایک وقت بھی کھانا مل جائے تو غنیمت تھا۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور عبداللہ کی 4 ماہ 4 GPA تو سب کو پتہ چلا۔ گڈری کا لال کیسے کہتے ہیں، جہاں کچھ دوست بنے وہاں بہت سے دشمن بھی، تو پوزیشن مت لایا کر۔ ایک روز ایک بڑے باپ کی اولاد نے راستہ روک کے عبداللہ سے کہا۔ اس کے باپ کو سب پیر صاحب کے نام سے جانتے تھے، اور ان کی یونیورسٹی اور معاشرے میں خدا ترسی کی وجہ سے بڑی شہرت تھی۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی؟ کیونکہ تو مزار کی اولاد ہے اور ہم بیزادے کے ہیں۔ گھر والے مذاق اڑاتے ہیں کہ مزار کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے، لوگ فیل ہو رہے ہیں، اب اگر تیری پوزیشن آئی تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ عبداللہ نے پورا عزم کر لیا کہ اگلے سیمسٹر میں پوزیشن نہیں لائے گا، کیونکہ اگر اس بار پٹا تو یہاں سے بھی باہر ہوگا، اور ابا تو مار ہی ڈالے گا۔ فضلو نے تو اب پیسے بھی مانگنا شروع کر دیے تھے عبداللہ سے کہ اکلوتے بیٹے سے
نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ مگر عبداللہ کا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا، مانگنے کی کتابوں سے تو بھلا وہ گھر میں پیسے کیسے بھیجتا؟ خیر، اگلے امتحانات آئے۔ عبداللہ نے جانتے بوجھتے ہوئے صرف آدھے سوال حل کیے، حالانکہ اسے پورا پیپر آتا تھا، تاکہ پوزیشن نہ آئے، صرف پاس ہو جائے۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا کہ باقی کسی سے وہ آدھے سوال بھی حل نہ ہوئے، اور بڑے مارکس کے باوجود اس کی پوزیشن آئی۔ پہلا سیمسٹر 4 GPA پہلی پوزیشن، دوسرا سیمسٹر 2 GPA پہلی پوزیشن۔ اب بیچارہ کیا کرے اور کہاں جائے؟ پیر صاحب کے بچے اور اس کے دوست جہاں دل چاہتا عبداللہ کو روک لیتے، کبھی نوسٹ پھاڑ دیتے تو کبھی چپل اتروا لیتے۔ عبداللہ صرف ایک درخواست کرتا کہ مجھے اینک سنبھالنے دو، کیونکہ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب مارو، اور یوں پٹ پٹ کے 2 سال آخر پورے ہونے ہی لگے۔ شاگرد تو شاگرد، عبداللہ اپنے استادوں کے بھی کان کترنے لگا۔ تیسرے سیمسٹر میں کمپیوٹر کی مشہور کمپنی نے پروگرام کے مقابلے کروائے اور عبداللہ کی پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن آ گئی۔ آج عبداللہ کی زندگی کا بڑا اہم دن تھا۔ آج اس کے بیچلرز پروگرام کا آخری پرچہ تھا۔ آج کے بعد نہ اس نے کبھی پٹنا تھا اور نہ کپڑے دھونے تھے۔ اس کا موڈ تھا کہ پرچہ کرتے ہی وہ سیدھا پھوپھی کے گاؤں چلے جائے اور نتیجہ نکلتے ہی شہر میں کوئی نوکری کر لے گا۔ پرچے ابھی اس نے آخری سیمسٹر میں پورے کیے تھے کہ رزلٹ کے بعد کسی سے ملنے کا موقع کہاں آنا تھا۔ عبداللہ پورے انہماک سے پرچہ کر رہا تھا۔ پرچہ خاصا مشکل تھا، مگر عبداللہ کے لیے نہیں۔ اتنے میں باہر شور اٹھا۔ طالبہ نے پرچے کو آؤٹ قرار دیتے ہوئے کاپیاں پھاڑی اور پرچے کا بائیکاٹ کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عبداللہ نے کسی کی فکر کبھی کی تھی جو اب کرتا؟ اس نے سر جھکا کے خاموشی سے جلدی جلدی پیپر کیا اور باہر نکل گیا۔ باہر سے میلہ لگا ہوتا، لڑکے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں، اور سامنے معافی مانگتے ہوئے اساتذہ اور اسٹاف۔ اتنے میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن آئے اور اعلان کیا کہ کیونکہ ایک بچے نے پرچہ مکمل حر کے جمع کروا دیا ہے، اس لیے پیپر کاؤنٹ ہوگا۔ اس کا جو رزلٹ آئے گا 100 آئے گا۔ اب سب فیل ہو۔ اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ لڑکوں کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بچہ کون تھا۔ عبداللہ شکرانے کے نفل ادا کرنے میں مسجد میں داخل ہوا کہ پیر صاحب کے بچے نے اسے دبوچ لیا۔ بس پھر کیا؟ مار گھونسوں، لاتوں لاٹھی اور مکوں کی وہ تکرار کہ پوری یونیورسٹی اس شور سے گونج اٹھی۔ عبداللہ کی حالت دیکھ کر اس کے دشمن بھی رو پڑے۔ لاٹھی مار کے سر خنم خون کے، 5 پسلیاں توڑی، پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کھینچ کے باہر نکال دیا، اور جاتے جاتے ہاتھ کی انگلیاں لکڑی کے مدد سے توڑ گئے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ آیا ہو۔ جب غصہ رفع ہوا تو سب لڑکے عبداللہ کو مردہ سمجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب تک ہوش رہا عبداللہ صرف ایک ہی بات دہراتا رہا۔
اللہ پوچھے گا۔ کچھ اساتذہ اور بچوں نے مل کر عبداللہ کو یونیورسٹی کی گاڑی میں ڈالا اور اس کے گھر پہنچایا۔ 7 دن بعد عبداللہ کو سرکاری ہسپتال کے بستر پر ہوش آیا۔ ابا کو بے ہزار روپے ادھار لینا پڑا تھا اس کی زندگی بچانے کے لیے۔ عبداللہ نے ایک آہ کے ساتھ آنکھ کھولی تو ماں کا روتا ہوا چہرہ سرہانے پایا۔ ماں کا غم ہلکا کرنے کو وہ مصنوعی ہنسی کے ساتھ گویا ہوا، اماں میرا تھوڑی ہوں اندھی زندہ ہوں، تو رو کیوں رہی ہے؟ عبداللہ تو مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا، اس عمر میں بوڑھے باپ کو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ پیر صاحب نے پولیس بھیج دی۔ محلے والوں نے بڑی مشکل سے معافی نامہ دے کر جان چھڑائی۔ پیر صاحب نے 4 گھنٹوں تک گھر کی صفائی بھی کروائی۔ عبداللہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، اور ماں روتے روتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور مسکراتے ہوئے شعر پڑھا۔ وہ کیا کرے جو تیری بدولت نہ ہنس سکا، اور جس پہ اتفاق سے آنسو حرام ہیں۔ اللہ نے شعر ابھی پورا کیا تاکہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سر عبدالرحمن اور چاچا دینو دونوں چلتے ہوئے آئے۔ عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ اٹھ کر ان کا استقبال کر سکے، مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے شعر پڑھا۔ اے درد تو ہی اٹھ کے وہ آئے ہیں دیکھے، تنظیم کی مریض میں طاقت نہیں رہی۔ عبدالرحمن صاحب اور چاچا دینو نے خوب پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ عبداللہ نے چاچا دینو سے پوچھا، چاچا کوئی موٹی سی بددعا بتا کے مانگوں اور سامنے والوں کو بیڑا غرق ہو جائے؟ چاچا نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا معاف کر دے، ایسے نہیں کہتے۔ نہیں چاچا، میں سنجیدہ ہوں، اتنی دعائیں بتا ہے مگر پوچھے بغیر ہی ایک بددعا بھی سکھا دے پوچھنے پر۔ عبداللہ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے نا تو قدرت خاموش رہتی ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت بڑا ہے۔ عبداللہ نے سمجھنے نہ سمجھنے کی کیفیت میں التجائی نظروں سے عبدالرحمن کی طرف دیکھا، اور انہوں نے اشبار آنکھوں سے یہ آیت پڑھی۔ ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی، اور سب تعریف اللہ عالمین ہی کے لیے ہے۔